ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، انہیں 65 لاکھ مربع میل پر حکومت چلانے کے گر سکھائے کہ پیغمبر انقلاب کا انقلاب جماعت صحابہ ہے۔ یاد رکھو کہ جو شخص صحابہ کا دفاع نہیں کرتا وہ پیغمبر کے انقلاب کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ عنوان بہت پیارا ہے، میرے نبی کا انقلاب۔ آپ جانتے ہیں کیا انقلاب تھا؟ اس کے لیے صحابہ کی عظمت کو ماننا ضروری ہے، ورنہ پیغمبر انقلاب کے انقلاب کو آپ نہیں مانتے۔ آج جو لوگ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے وہ نبی کے انقلاب کو بھی مانتے نہیں ہیں، کہ جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا وہ پیغمبر کے انقلاب کو بھی نہیں مانتا۔ پوچھ تو صحابہ کے دشمن سے کہ نبی کے انقلاب کو مانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں جی بالکل، میرے نبی انقلابی نبی ہیں، ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہیں۔ کہو اچھا، تو اب یہ بتاؤ کہ اس نبی کا انقلاب تھا کیا؟ کیا اس نبی نے اونچی اونچی بلڈنگیں بنوائی تھیں یا بہترین سڑکیں بنوائی تھیں، یا اس نبی نے نہریں کھدوا لی تھیں؟ یہ انقلاب تھا؟ یا نبی نے بڑی ماہر قسم کی اچھی قسم کی دوائیاں ایجاد کی تھیں؟ یہ انقلاب تھا؟ سوال یہ ہے کہ نبی کا انقلاب کیا ہے؟ میرے نبی نے نہریں نہیں بنوائیں، روڈ بنائے نہیں، اونچی بلڈنگیں نہیں بنائیں۔ اب انقلاب کیا ہے؟ انقلاب یہ تھا کہ نبی نے دلوں پر محنت کی تھی۔ جو چرواہے تھے، نگاہ نبی کے اثر سے وہ دنیا کے حکمران بنے۔ جو ایک علاقے کی حکمرانی کرنا جانتے نہیں تھے وہ 65 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، اور جو آپس میں دست و گریباں تھے وہ رحماء بینہم آپس میں بھائی بھائی بنے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، انہیں نبی نے جنت کا وارث بنایا۔ جو ہر کسی پتھر اور لہراتے جھنڈے کو سجدہ کرتے تھے، آج ان کے نبی کی تربیت اور انقلاب کی محنت سے نتیجہ یہ آیا کہ اب حجر اسود کو بھی چومتے ہوئے کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک، چومتا اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا۔ تو ذرا توجہ کرنا، بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کا انقلاب یہ تھا کہ نبی نے دلوں پر محنت کی، مشرکوں کو موحد بنایا، بدعتیوں کو سنت پہ چلنے والا بنایا، جو جہنم کی طرف جا رہے تھے انہیں جنت کا وارث بنایا، جو لڑکھڑانا جانتے تھے انہیں میرے نبی نے سنبھلنا سکھایا، جو ڈوبنا جانتے تھے انہیں میرے نبی نے دریاؤں پہ گھوڑے چلانا سکھایا، اور جو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے انہیں 65 لاکھ مربع میل پر حکومت چلانے کے گر سکھائے۔ تو مجھے کہنے دو کہ میں اپنی بات کو مختصر یوں کیوں نہ سمجھا دوں کہ پیغمبر انقلاب کا انقلاب جماعت صحابہ ہے۔ اب ذرا توجہ کر، ایک طبقہ شیعہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کے بعد صرف 3-4 مسلمان رہے، نبی کے صرف 5 تن تھے، وہی پاک ہیں، اس کے علاوہ باقی پاک نہیں ہوئے، تو یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ نبی کا انقلاب صرف 3-4 آدمیوں تک پہنچا، نبی کے انقلاب نے 2-4 آدمیوں پر اثر کیا، باقیوں پر اثر نہیں کیا۔ تو مجھے بتانا، صحابہ کو نہ مان کے اس نے کون سے پیغمبر کا انقلاب مانا ہے؟ انقلاب تو یہ تھا جو نگاہ نبی کو دیکھتا تھا وہ مومن بن جاتا تھا، جس پر نگاہ نبی پڑتی تھی وہ ایمان والا بن جاتا تھا۔ ادھر دیکھ، فارس سے سلمان آتا ہے، وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے، روم سے صہیب آتا ہے، اولئک هم المفلحون بن جاتا ہے، حبشہ سے بلال آتا ہے، مکہ کا سردار بن جاتا ہے، ادھر دیکھ قریش سے فاروق اعظم آتا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن جاتا ہے۔ نبی کا انقلاب یہ تھا، نبی نے ایمان والے بنائے، مومن بنائے، مسلمان بنائے، نبی کی ایک بہت بڑی فوج تیار ہوئی جسے صحابہ کہتے ہیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو پیغمبر کا انقلاب ہے۔